الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في موضع آخر. فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم. الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال. حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان اور مومن بنا کر پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے ہم تک دین اسلام کی تعلیمات کو مکمل طریقے سے اور انتہائی امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا. محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں حالات کی مناسبت سے جس موضوع پر گفتگو کی جائے گی وہ ہے ماہ رمضان کا روزہ اور فضائل روزہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکر و احسان ہے ہمارے اور آپ کے اوپر کہ اس نے ہم اور آپ کو ہماری اس قیمتی زندگی کے اندر ایک اور مرتبہ رمضان کا مہینہ عطا کیا. ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو رمضان کی شروعات ہونے سے پہلے پہلے اس دنیا سے چلے گئے. اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے پاس بلا لیا. کئی انسان جو ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہمارے ساتھ تعلقات تھے،
ہمارے ساتھ ان کا دوستانہ تھا، اٹھنا بیٹھنا تھا، اور بہت سارے ہمارے دوستانے تھے، لیکن وہ اس رمضان سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ لوگ توبہ بھی کرنا چاہتے ہوں گے، اللہ سے معافی بھی مانگنا چاہتے ہوں گے، یہ سوچتے تھے ہوں گے کہ رمضان کا مہینہ آئے گا، ہم اللہ سے توبہ و استغفار کر لیں گے، گناہوں سے معافی مانگ لیں گے، اور عبادات کر کے، نیک عمل کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ان کی قسمت نے ساتھ نہیں دیا اور وہ اس دنیا سے چل بسے۔ لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو یہ رمضان کا مہینہ بھی دیا اور طاقت اور قوت بھی دیا، جسم کے اندر طاقت بھی دیا، تاکہ ہم پوری کوشش کے ساتھ، پوری محنت اور لگن کے ساتھ، پورے شوق اور جذبے کے ساتھ اس رمضان میں اللہ کی عبادت اور بندگی کر سکیں۔ اسی طریقے سے ہمیں اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جہاں اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ دیا، وہیں ہمیں نیکی کرنے کی توفیق بھی بخشی۔ مسجد میں آ کر اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانے کی توفیق بھی عنایت فرمائی، قرآن مجید کی تلاوت کی بھی توفیق عنایت فرمائی، تراویح پڑھنے کا بھی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ غرض جتنے نیک کام ہیں، تمام نیک کاموں کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ ورنہ کتنے ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں ہمارے بھائیوں میں سے، ہم انسانوں میں سے، کہ رمضان کا مقدس مہینہ لگ چکا ہے، رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ سایہ فغن ہو چکا ہے، لیکن ان کی زندگی میں ابھی بھی تبدیلی نہیں آئی۔ جس طریقے سے وہ عام دنوں میں اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، آج بھی اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ عام دنوں میں جھوٹ بولتے تھے، لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، لوٹ ماری کرتے تھے، لوگوں کا حق غصب کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا تھے، ابھی بھی وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے۔ مسجد سے قریب سے گزرتے ہیں، لیکن مسجد میں آنے کی انہیں توفیق نہیں۔ لیکن اللہ نے ہم کو رمضان جیسا مقدس مہینہ بھی دیا اور یہ توفیق بھی بخشی کہ ہم اللہ کی جناب میں اللہ کی عبادت اور بندگی کر سکیں۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس بات پر۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں ایمان لانے کے بعد نیک عمل کی توفیق عنایت فرمائی۔ اگر اللہ ہمیں ہدایت نہیں دیتا، اللہ ہماری رہنمائی نہیں کرتا، تو ہم یہ نیک اعمال نہیں انجام دے سکتے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم۔ اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ اس نیکی کے موسم بہار کے اندر نیکی کمانے کے لیے قربانی دینا ہوگا، نیکی کمانے کے لیے خوب محنت اور مشقت کرنا ہوگا۔ جس طریقے سے ایک تاجر کو آپ دیکھتے ہیں کہ جب تجارت کا موسم آتا ہے، پیسہ کمانے کا وقت آتا ہے، تو دن رات ایک کر کے پیسہ کمانے میں جٹ جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے ہی یہ رمضان کا مہینہ ایک مومن کے لیے موسم بہار بن کر آیا ہے، نیکی کا موسم بن کر آیا ہے، تو اس موسم کو ہمیں اور آپ کو ضائع اور برباد نہیں کرنا چاہیے، اور یہ جاننے کی کوشش کرنا چاہیے کہ اس رمضان کے مہینے میں ہمیں اللہ نے کون کون سی عبادات کرنے کا حکم دیا ہے، اس عبادات کو مکمل طریقے سے انجام دینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر ہمیں کون سی عبادات کرنا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، سب میں پہلی اور بنیادی عبادت جو ہمیں اس رمضان کے مقدس مہینے کے اندر کرنا ہے، وہ ہے رمضان المبارک کا روزہ۔ یہ روزہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر، عاقل اور بالغ پر فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے مومن لوگو، اے اللہ پر ایمان رکھنے والو، اے مومن ہونے کا دعویٰ کرنے والو،
امت محمدیہ کی طرف اپنی نسبت کرنے والوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، تم پر روزہ رکھنا ضروری قرار دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، ویسے ہی جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض قرار دیا گیا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ روزہ صرف ہماری امت پر فرض نہیں تھا، یہ روزہ صرف ہماری امت کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہے ان پر بھی یہ روزہ فرض تھا۔ یہ روزہ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کس وجہ سے اللہ نے فرض کیا ہے؟ کیا انسان کو اللہ تعالیٰ بھوکا رکھنا چاہتا ہے، دن بھر پیاسا رکھنا چاہتا ہے، یا کوئی اور اعلیٰ ترین مقصد ہے؟ اللہ نے اس مقصد کو آگے کے جملے میں واضح کر دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی گزار بن جاؤ، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ سے خوف کھانے والے بن جاؤ۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہی ہے کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے آگے اپنے آپ کو جھکا دے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو تسلیم کرے اور اس پر خوش دلی کے ساتھ عمل کرے، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچ جائے۔ اسی کا نام تقوی ہے، اور رمضان کا مہینہ یہی تقوی کی تعلیم دینے ہم اور آپ کو ہمارے اوپر فرض کیا گیا۔ دوسری طرف اللہ نے فرمایا وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تم میں سے جو شخص بھی اس مہینے کو پائے اس کا روزہ ضرور رکھے۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پریشانی کی وجہ سے، شرعی عذر کی بنا پر روزہ نہ رکھنے کی وقتی طور پر چھوٹ دی گئی، ان میں سے ایک مریض ہے اور دوسرا مسافر۔ اگر کسی آدمی کو بیماری ہے، کوئی مرض لاحق ہے، یا کوئی آدمی سفر میں ہے، تو ان دونوں آدمی کو مرض دور ہونے تک اور مسافر کو سفر کی حالت میں ہونے تک وقتی طور پر روزہ رکھنے کی چھوڑ دی گئی ہے۔ بعد میں رمضان گزر جانے کے بعد انہیں اس روزے کو ادا کرنا، اس روزے کی قضا لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے جو مریض ہے یا حالت سفر میں ہے وہ رمضان کے علاوہ اور دنوں میں اس روزے کی گنتی کو پورا کر لے، یعنی انہیں وقتی طور پر چھوڑ دی گئی ہے، بعد میں انہیں روزے کی قضا بہرحال کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی حاملہ عورت ہے یا دودھ پلانے والی عورت ہے، انہیں پریشانی ہوتی ہے روزہ رکھنے میں بچے کے دودھ پلانے کی وجہ سے، حالت حمل میں ہونے کی وجہ سے، تو انہیں بھی وقتی طور پر چھوٹ ہے۔ رمضان کے بعد جب حالات سدھر جائیں گے تو انہیں روزہ رکھنا ہوگا، روزے کی قضا لازمی اور ضروری ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص، کوئی بوڑھا اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اس کے جسم کے اندر طاقت نہیں، قوت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے، دن بھر بھوکا پیاسا رہ سکے، اور ایسے ہی وہ بیمار آدمی، ایسا بیمار آدمی جس کو شفا کی امید نہیں ہے کہ اب اسے شفا مل سکتی ہے، اب اس کی موت قریب ہے، اندازہ ہو جائے، تو ایسے دونوں شخص کو بھی روزے کی چھوٹ ہے، لیکن ان لوگوں کو ہر ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا۔ جو آدمی ایسا بیمار ہے جس کو شفا کی امید نہیں ہے، اس کے لیے بھی ہر روز ایک روزے کے بدلے مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ یا ایسا بوڑھا شخص جو انتہائی لاغر اور کمزور ہے، جسم میں کوئی طاقت نہیں ہے، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا دشوار ہے، تو ایسا بوڑھا شخص بھی ہر روز ایک مسکین کو روزے کے بدلے کھانا کھلائے گا، تو اس کی قضا پوری ہوگی۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ روزہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اگر ہم کسی بھی بہانے سے، کسی بھی ہیلے اور بہانے سے روزہ چھوڑتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، تو یہ بہت بڑے گناہ کا کام ہے۔ اس کا انجام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر بتلا دیا گیا تھا، وہ یہی انجام تھا کہ ایسا شخص الٹا لٹکا دیا گیا ہے جو بغیر روزے کے رہتا ہے،
جان بوجھ کر روزہ چھوڑتا ہے، جان بوجھ کر کھاتا پیتا ہے، ایسے شخص کو جہنم کے اندر الٹا لٹکا دیا گیا ہے، اور اس کی دونوں بانچ کو، یہ دونوں منہ کا حصہ جو ہے، چیرا جا رہا ہے، خون ٹپک رہا ہے۔ یہ سزا اس بے روزے دار انسان کو دی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول کو خواب میں بتلایا گیا، پتہ یہ چلا کہ جہنم کے اندر بے روزے داروں کو، بغیر روزے والوں کو یہ سزا دی جا رہی ہے، اور قیامت تک یہ سزا دی جاتی رہے گی۔ اس کے بعد کیا انجام ہوگا، وہ اور بھیانک انجام۔ آج بہت سارے لوگ بیڑی سگریٹ تمباکو کے عادی ہے، انہیں برداشت نہیں ہوتا، ہر آدھے گھنٹے پر، ہر ایک گھنٹے پر بیڑی چاہیے، تمباکو چاہیے، گٹکا چاہیے، وہ اس وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے۔ اتنی بڑی خباثت کی بات ہے۔ ایک تو اس کینسر جیسے بیماری والے چیزوں میں مبتلا ہونا، یہ خود خطرناک جرم ہے، خود ایک خطرناک گناہ ہے، پلس اللہ کے احکامات کی مخالفت کرتے ہوئے روزہ نہ رکھنا، یہ بھی بہت خطرناک جرم ہے۔ اتنا بڑا جرم کا ارتکاب اس رمضان جیسے مقدس مہینے میں اگر ہم اور آپ سے ہوگا تو پھر اللہ ہی خیر کرے۔ تو یہ روزہ سب میں پہلا عمل ہے جو اس رمضان کے اندر ہم اور آپ کو رکھنا ہے۔ اور اس بات کو جان لیجئے کہ روزہ ایک ایسا فرض عمل ہے جو دین اسلام کی بنیاد ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی گھر، کوئی بھی مکان بنیاد کھڑی کیے بغیر تعمیر نہیں ہو سکتا، اور جب یہ روزہ بھی دین اسلام کی بنیاد ہے، دین اسلام کا رکن ہے، تو پھر آگے کے دین اسلام کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، ایک مسلمان ہونے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا جس آدمی کے اندر روزہ رکھنے کی صلاحیت ہی نہ ہو، روزہ ہی نہ رکھتا ہو دین اسلام کی بنیاد۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے کا اسلام نے ہم اور آپ کو حکم دے دیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی خوبی کیا ہے؟ ہم روزہ رکھیں گے، دن بھر بھوکا پیاسا رہیں گے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، تو ہمارا فائدہ کیا ہوگا؟ سب میں پہلا فائدہ روزہ رکھنے کا جو ہم اور آپ کو ہوگا وہ دو فائدہ ہوگا۔ ایک ہے اللہ کی مغفرت، یعنی گناہوں کی معافی۔ آدمی جتنی نیکی کرے گا، جتنا نیک اعمال بجا لائے گا، اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ دوسرا فائدہ اجر عظیم سے نوازا جائے گا، بہت بڑا اجر ثواب اس روزے دار آدمی کو دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، کہ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا مرد، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورت، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا مرد، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرہ، ان لوگوں کے لیے اللہ نے مغفرت تیار کی ہے، یعنی گناہوں کی معافی ہے ایسے لوگوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، گناہوں کی معافی کے ساتھ بہت زیادہ اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ بے پناہ نیکی، روزہ رکھنے کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ بے پناہ نیکی دی جائے گی، بہت زیادہ اجر و ثواب دیا جائے گا۔ کتنا زیادہ اجر و ثواب دیا جائے گا، اس کا اندازہ ہم اس بات سے کر سکتے ہیں کہ آدمی صرف ایک نفل روزہ اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے رکھتا ہے تو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نفل روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، ایک روزہ رکھتا ہے، تو اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال مسافت دور کر دیا جاتا ہے۔ جب ایک نفل روزے کا اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے کہ 70 سال جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے، تو جو بیچارے روزے دار دن بھر بھوکا پیاسا رہتے ہیں، فرض کی ادائیگی کرتے ہوئے اللہ کے فرائض کو انجام دیتے ہیں، تو اس کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ملے گا، اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل کئی گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، ایک نیکی 10 نیکی کے برابر،
یہاں تک کہ 700 گنا نیکی بڑھا دی جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا الا الصوم وانا اجزی بہ، سوائے روزے کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے، کیونکہ وہ آدمی روزے دار میرے لیے کھانا پینے کو چھوڑتا ہے، میرے لیے شہوات کو، گناہ کو چھوڑتا ہے۔ آپ غور کیجئے، آدمی اگر ایک نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی کا 10 سے لے کر 700 گنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا روزے کے تعلق سے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ وہ میری وجہ سے کھانا پینا چھوڑتا ہے، شہوات کو چھوڑتا ہے، برائی کو چھوڑتا ہے، گناہ کو چھوڑتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو فرشتے دیکھ لیتے ہیں کہ بھی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ صدقہ کرتا ہے تو فرشتے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بیچارہ صدقہ کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے، اس کی نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ دیتا ہے، وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ آدمی صرف نیت کر لیتا ہے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے تو وہ روزے کی حالت میں چلا جاتا ہے، اور نیت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھی نیت کا علم نہیں دیا، نیت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے انسان رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو آپ غور کیجئے روزہ کتنا بے مثال عمل ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، یہ روزہ گرچہ ہمیں تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، گرمی کا موسم چلتا ہے اور ہمارے دھندے پانی بھی چلتے ہیں، مشقت ہوتی ہے، لیکن یہی روزہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہمارے لیے سفارش کرائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئیں گے، اور دونوں چیز روزہ اور قرآن اللہ کے دربار میں مومن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا کہ اے اللہ رب العالمین، تیرا یہ بندہ دنیا کے اندر تو نے اس پر روزہ فرض کیا تھا، تو نے اس کو یہ حکم دیا تھا کہ دن بھر میرے لیے بھوکا پیاسا رہے، صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہے، اور برائی سے بچ، گناہ سے بچ، اللہ کی نافرمانی سے بچ۔ اس نے تیرے حکم کی تعمیل کی، روزہ رکھا، لہذا تو اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما دے۔ اس کے بعد قرآن مجید اللہ کے دربار میں آئے گا، قرآن مجید کہے گا کہ اے اللہ، اس بندے نے راتوں کو جاگ کر قرآن مجید کی تلاوت کیا، تیرے کلام کو پڑھا، تیرے کلام کو سمجھا، تیرے کلام کی تلاوت کرتا رہا، نیکی کمانے میں بہت زیادہ محنت کرتا رہا، لہذا تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی اور اس قرآن کی دونوں کی شفاعت قبول فرما دے گا۔ یہ معمولی عمل نہیں ہے میرے بھائی، بہت عظیم عمل ہے جو قیامت کے دن ہماری سفارش کروائے گا۔ اور یہی نہیں میرے بھائیوں، اگر ہم جہنم میں جانے لگیں گے تو یہ روزہ جہنم میں جانے سے ہمارے لیے ڈھال بن جائے گا، ہمارے لیے رکاوٹ بن جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، کہ روزہ ڈھال ہے، لہذا جو شخص روزے کی حالت میں ہو وہ روزے کی حالت میں ناشائستہ بات نہ کرے، غلط باتیں نہ کرے، اور اپنی زبان سے غلط باتیں نہ بولے، گالی گلوچ نہ کرے۔ اگر کوئی شخص تم سے گالی گلوچ کرنے کے لیے آتا ہے، لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے آتا ہے، تو آپ اس سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام جنۃ کجنۃ احدکم من القتال، کہ روزہ ڈھال ہے، جس طریقے سے آدمی لڑائی کے وقت لوگوں سے بچنے کے لیے، لوگوں کے حملے سے بچنے کے لیے ڈھال استعمال کرتا ہے، ڈھال سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، لوگوں کے حملے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو ایسے ہی یہ روزہ جہنم کی آگ سے ایک مومن انسان کو، ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے انسان کو بچائے گا۔ ہم اگر اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ ہمارے کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ اور اسی طریقے سے یہ روزہ اللہ کی مدد کا ذریعہ بھی ہے۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، دن بھر بھوکا پیاسا رہ رہے ہیں، یہ روزہ ہمارے لیے اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ لوگوں صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو، صبر کر کے اور نماز کی ادائیگی کر کے اللہ کی مدد طلب کرو۔ امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صبر سے مراد صوم ہے، یعنی صوم روزہ ہے، یعنی آدمی روزہ رکھ کر کے نماز پڑھتا ہے تو یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا ذریعہ ہے، ایسے لوگوں پر اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے، خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائی اور دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہمارے لیے آیا ہے، ہم نیکیوں کو بٹورنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی میں تبدیلی لائے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، خصوصاً یہ وقت فتنوں کا دور ہے، ایمان بچانا مشکل ہے، ایسے وقت میں اپنے ایمان کو بچانا، اپنے آپ کے اندر نیکی کی طرف پیدا کرنا، یہ بہت ہی زیادہ ضروری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان جیسے مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ فرمائے ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔